آپ بذریعہ ٹرین لاہور سے کراچی تک کا سفر کر رہے ہیں۔ آپ کے مطلوبہ اسٹیشن 2 ہیں، ایک آغاز کا، دوسرا اختتام کا، لیکن اس سفر کے دوران آپ اور بھی بہت سے اسٹیشن پر سے گزرتے ہیں اور ان کے مناظر بھی دیکھتے ہیں، اور اگرچہ وہ آپ کے مطلوبہ نہیں ہوتے لیکن وہ آپ کے لاہور سے کراچی تک کے سفر کو جوڑنے کا سبب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابتدا میں ہوئے اس سارے واقعہ میں آدم، ہوا، قائن اور حابل 4 مرکزی کردار ہیں، اس لیے انہی سے متعلق واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے اور انہی کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے۔ اب آدم میں سے قائن اور حابل کے بعد 130 برسوں کے بعد سیت پیدا ہوتا ہے۔ ان 130 برسوں میں خدا نے آدم اور ہوا میں سے اس گناہ کی آلودگی کو بچوں کی صورت میں کم ہونے دیا، ان کی اپنی جسمانی خواہش کو مٹنے دیا، ان کے اپنے ارادے کو کمزور ہونے دیا، اور پھر 130 برس کے بعد بنی آدم کی نجات کے اپنے پروگرام کا آغاز براہ راست آدم اور ہوا سے ہی آدم کی صورت اور شبیہ پر سیت کو پیدا کرا کر شروع کیا۔ ان 130 برسوں میں خدا نے آدم اور ہوا کو چھانٹا، ان کو پھٹکا، ان کو صاف کیا، ان کی بدی کو چھانا، اور اگرچہ وہ گناہ کے مرتکب ہو چکے تھے لیکن اس گناہ کو مٹانے کے لیے بھی نجات کے اپنے سلسلے کو براہ راست انہی میں سے شروع کیا، اور اس سلسلے کا پہلا انسان سیت ہوا، اور سیت ہی کے زمانہ میں لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع ہوئے۔ یہاں بھی ایک مثال دیتا ہوں جو آدم اور ہوا میں سے 130 برسوں کے بعد سیت کے پیدا ہونے سے متعلق ہے۔ آپ ایک بڑا برتن لیں جو گندے پانی سے بھرا ہو، آپ اسے پانی کے نل کے نیچے رکھ دیں اور اس میں صاف پانی کھول دیں۔ اس گندے برتن اور گندے پانی میں مسلسل صاف پانی گرتے رہنے سے اس گندے برتن میں سے گندا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس میں صاف پانی بھرا جانے لگتا ہے۔ یوں وہ پانی دھیرے دھیرے صاف ہو جاتا ہے، اور اس عمل میں کافی وقت لگتا ہے۔ یہ جو لکھا ہے 3ری، 4تھی اور 7ویں پشت تک بدلہ دوں گا، یہ اسی طرح ہے۔ خدا نے بالکل اسی طرح کیا، اور پھر سیت سے یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا، اور سیت سے انوس، پھر مرد راست باز نوح تک پہنچا، اور پھر سم حام سے ہوتا ہوا ابراہیم تک، پھر اسحاق سے یعقوب، اور پھر بنی اسرائیل کے 2 گھرانوں کی طرف ہوا، یہودا کے گھرانے اور لاوی کے گھرانے کی طرف، اس بے داغ مقدس کنواری تک جس کا تعلق لاوی کے گھرانے سے تھا۔ یہ وہ مونس نسل عورت تھی جس کے بطن ادخر سے ابلیس کے سر کو کچلنے والے آدم زاد نے انسان کی صورت جنم لے کر عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا ٹھہرنا تھا۔ اور دوسرا سلسلہ یہودا کے گھرانے میں اس یوسف تک آیا جو یہودا کے گھرانے اور قبیلے سے تھا، اور اس کی منگنی اس سے ہوئی تھی جو نسل مونس اور نام کے اعتبار سے مریم تھی، کیونکہ ابلیس کے سر کو کچلنے والے کو بیک وقت ابدی سردار کاہن بھی ہونا تھا، اسی لیے اس کا بدن لاوی کے گھرانے کی بے داغ عورت کے بطن ادھر سے مجسم صورت بشری عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا بھی ٹھہرا، اور یہودا کے قبیلے سے نسبت کے سبب یہودا کا ببر اور داؤد کی اصل و نسل بھی ٹھہرا، اور خدا کا ازلی اور ابدی کلمہ صورت انسانی میں ظاہر ہو کر خدا کا بیٹا بھی ٹھہرا، اور وہ بدن باغ عدن میں کیے ہوئے وعدہ کے فرزند کا تھا۔ اس بدن کے لیے زبور 40 کا بیان عبرانیوں 10:5 میں دیکھتے ہیں، تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، اور وہ بدن منجی عالمین یسوع المسیح کا ہے جو اس معروسی گناہ کے باعث ہمارے لیے توڑا گیا۔ اب ہم واپس اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اور بعد میں خدا کے بیٹے آدمیوں کی بیٹیوں کے پاس گئے۔ اس بات کا جواب اور مطلب تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم مقدس پطرس رسول کا خط دیکھتے ہیں جہاں لکھا ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ اور پھر یہودا کے خط میں یہی بیان دیکھتے ہیں، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ یہودا یہاں بعد کی بات کھل رہی ہے، لیکن پہلے زبور نویس کی اس بات پر غور کریں۔ لکھا ہے، آسمان تو خداوند کا تخت ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی۔
अब मामला यूं हुआ था कि जब ज़मीन पर इंसानी आबादी बढ़ने लगी तो ज़मीन पर गिराए हुए फरिश्ते जब्बार थे, और ये तब की बात है जिस वक्त ज़मीन तो थी मगर आबाद नहीं थी, वीरान और सुनसान थी। लेकिन जब आदम हलक हुआ और ज़मीन पर गुनाह हो गया, जिसकी वजह से इंसानी आबादी बढ़ने लगी और इंसानों की आमदोरफ्त और नकलो हरकत में जब्बार रुकावट का सबब बनने लगे, तो खुदा ने उन जब्बारों को हिरासत में लेकर ज़मीन पर उनकी नकलो हरकत को माकूफ कर दिया और कुछ को ज़मीन की तारीख गारों में बंद कर दिया, जिसका जिक्र पतरस और यहूदा के खतूत में किया गया है, और कुछ को आसमानी मुकामों में महदूद कर दिया, जिनका जिक्र इफ्सियों 6:11 में शरारत की फौजों के हवाले से मिलता है, जहां उनको आवारागर्द सितारों के नाम से मुखातब किया गया है। इफ्सियों 6:11 में भी उनको सितारों ही के इसम से मुखातब फरमाया गया है। इन्हीं बंधे हुए सब जब्बारों के लिए खुदा अयूब से कहता है, क्या तू जब्बार के बंधन खोल सकता है? अयूब 38:3। और कुछ को इंसानी आबादियों से दूर ऊंचे पहाड़ों तक महदूद कर दिया, जिनका जिक्र गिनती 13:32 में मिलता है। यूं खुदा ने जब्बार की सारी नकलो हरकत को बनी आदम में से माकूफ कर दिया। अब उन्हीं मुज़क्कर आदमजाद का जिक्र अयूब में मिलता है। जब खुदा के बेटे खुदा के हुजूर हाजिर होते हैं तो शैतान भी उनके हमरा आता है, और ये जिक्र 2 दफ़ा आया है। अब इन दोनों दफ़ा ही शैतान का बयान है कि ज़मीन पर घूमता और सैर करता हुआ आया हूँ। अब शैतान भी ज़मीन पर है और खुदा के बेटे भी ज़मीन पर हैं। शैतान ज़मीन पर गिराया हुआ था और आदमजाद मुज़क्कर नस्ल भी ज़मीन पर थी। अगर वो फरिश्ते होते तो आसमान पर होते। इस बात को समझें कि अयूब नबी तख्लीक के इब्तदाई वक्त के करीब तरीन था, इसलिए उसके साथ इब्तदाई वक्त के वाक़यात बयान हो रहे हैं। ये भी बयानात शहादत दे रहे हैं कि जब्बार अलग और खुदा के बेटे अलग हैं, और उन बेटों में से हुई औलाद ही सूरमा और नामवर थी। उस औलाद को भी देखेंगे और उनके कारनामे भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले उन आदमजादों के मुतल्लिक़ बात कर लूँ कि वो मुज़क्कर नस्ल आदमजाद कहाँ हैं। तो इसका जवाब है कि अगरचे अबुल बशर एक हुक्म के साथ गैर फ़ानी था, मगर उसकी असल मट्टी थी, और जब तक हुक्म अदूली ना हुई गैर फ़ानी रहा, मगर जब गुनाह कर बैठा तो मट्टी में लौट जाने की सज़ा पाई। इसी तरह आदम की गैर फ़ानी या गुनाह से पहले की हालत में उससे खुदा के इरादे से पैदा हुई मुज़क्कर नस्ल की असल भी मट्टी ही थी, और जब आदम गुनाह आलूदा औरत के सबब गिरने से फ़ानी ठहरा तो वो आदमजाद भी फ़ानी औरतों से मखबूत होने के सबब फ़ानी ठहरे और कामल ना रहने के बायस मट्टी में लौट जाने की सज़ा का शिकार हुए। याद रखें, अबलीस आसमान में कामल ना रहा, आदम ज़मीन पर कामल ना रहा, और जैसे अबलीस के साथी अबलीस के सबब कामल ना रहे, उसी तरह आदम से हुए आदमजाद आदम की तरह कामल ना रहे, और जैसे अबलीस की सज़ा का शिकार उसके साथी भी हुए, उसी तरह आदम की सज़ा का शिकार आदमजादे भी हुए, क्योंकि उनमें खून और गोश्त था। और फिर एक और गैर फ़ानी दौर की इब्तदा का मुज़ा सुनाया गया, जो अब्दी और गैर फ़ानी अहद होगा, यानी तीसरा और अब्दी अहद। जैसे कि खुदा फरमाता है, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ, और उसकी तकमील हमें मुकाशफा की नबूवती किताब में मिलती है, जिसमें नई ज़मीन और नए आसमान का और नए यरूशलेम का जिक्र मिलता है। पहली ज़मीन और पहला आसमान जाता रहा, और तीसरे और अब्दी अहद में हर चीज़ नई होगी। हम भी मौत बाद ज़िंदगी जिएंगे, फिर मौत ना होगी। अब आदमजाद मुज़क्कर नस्ल, जिनको इस्तिलाहन खुदा के बेटे कहा गया है, उनमें से हुई नस्ल को देखेंगे और उनकी नामोरी के कारनामे भी देखेंगे। दूसरा सैमुएल 17:10 में अबीसलूम को अरकी हुसी की सलाह वो अबीसलूम से कहता है, क्योंकि सारा इसराइल जानता है कि तेरा बाप ज़बरदस्त आदमी है और उसके साथ के लोग सूरमा हैं। पहली तवारीख 12:8 में लिखा है, वो ज़बरदस्त सूरमा और जंग आमोख्ता लोग थे, जो ढाल और बर्छी का इस्तेमाल जानते थे। उनकी सूरतें ऐसी थी जैसी शेरों की सूरतें, और वो पहाड़ों पर की हरनियों की मानद तेज़ रहो थे। फिर लिखा है, उन्होंने गारतगरों के जत्थे के मुकाबला में दाऊद की मदद की, क्योंकि वो सब ज़बरदस्त सूरमा और लश्कर के सरदार थे। फिर लिखा है,
اور داؤد کے سورماؤں کا شمار یہ ہے: یسبام بن حکمونی جو 30 کا سردار تھا، اس نے 300 پر اپنا بھالا چلایا اور ان کو ایک ہی وقت میں قتل کیا۔ اور یوآب کا بھائی ابیشے 3 کا سردار تھا، اس نے 300 پر بھالا چلایا اور ان کو مار ڈالا، وہ ان تینوں میں نامی تھا۔ ایک تواریخ اور بنایا بن یہوید ایک قبضیلی سورما کا بیٹا تھا، اس نے بڑی بہادری کے کام کیے تھے۔ اس نے مواب کے اریئیل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں ایک گڑھے کے بیچ ایک شیر کو مارا، اور اس نے 5 ہاتھ کے ایک قد آور مصری کو قتل کیا، حالانکہ اس مصری کے ہاتھ میں جولاہے کے شتیر کے برابر ایک بھالا تھا۔ پر وہ ایک لاٹھی لیے ہوئے اس کے پاس گیا اور اس بھالے کو اس مصری کے ہاتھ سے چھین کر اسی کے بھالے سے اس کو قتل کیا۔ یہوید کے بیٹے بنایا نے ایسے ایسے کام کیے اور وہ ان تینوں سورماؤں میں نامی تھا۔ یہاں اختصار کے ساتھ ان سورماؤں کی ناموری کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اگر آپ تواریخ کی کتاب کو پڑھیں تو ان سورماؤں کے نام اور ان سے منسوب کارناموں کا ذکر بکثرت ملتا ہے۔ اسی طرح سیموئیل کی کتاب میں بھی ان کا ذکر اور کارنامے ملتے ہیں۔ اس کے برعکس جباروں کے متعلق کسی بھی قسم کی بات نہیں ملتی اور نہ ہی ان سے کسی کارنامے کا ذکر ملتا ہے جس سے ان کی ناموری کا پتہ چلے، سوائے گنتی 13 کے، جس میں ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کا گوشت کھاتے تھے۔ اب جیسے کہ پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اگر پہلے عہد میں کاملیت اور راستی برقرار رہتی تو خدا کو کبھی بھی دوسرے اور فانی عہد کا آغاز نہ کرنا پڑتا۔ جب مقرب فرشتہ ناراض ہو گیا تو دوسرے عہد کی ضرورت پڑی، اور جب دوسرے عہد میں بھی کاملیت نہ رہی اور ناراضی ہو گئی تو خدا کو تیسرے اور غیر فانی عہد کو تشکیل دینا پڑا، اور اس عہد میں خدا خود اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا، اور تب نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی۔ اور جیسے خدا نے زمین پر انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، اس نئے عہد میں پھر وہ ہمیں اپنی مانند بنائے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے۔ مکاشفہ 21:3۔